ایک اور اہم خبر، چین میں غور مسلمانوں پر چینی حکومت کا ظلم و ستم کسی سے چھپا نہیں ہے۔ امریکہ نے چین سے غور مسلمانوں کی نسبندی کرنے والی مہم کو فوری طور پر روکنے کی اپیل کی تھی، اور اب عالمی سطح پر اس معاملے میں چین کی گھیرا بندی کرنے کا 29 ممالک منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ ان ممالک میں برطانیہ، آسٹریلیا اور جرمنی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل سے ان ممالک نے ان الزامات کی جانچ کے لیے ایک ٹیم چین روانہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ کل امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جرمنی کے ماہر تعلیم ایڈرین جینس کے نئے مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ چین سے دنیا کو پریشان کرنے والی کچھ ایسی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی شنزیانگ صوبے میں خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر طاقت کے استعمال سے غور مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کے لوگوں کی نسبندی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی خواتین کو اسقاط حمل کرانے کے لیے بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور چلیے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر عالم امور ڈاکٹر محب الحق صاحب۔ محب الحق صاحب، سب سے پہلے تو نیوز 18 اردو میں آپ کا بہت استقبال کرنا چاہیں گے، اور جس طرح سے چین کے اوپر لگاتار یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ غور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، اور اب دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے۔ جی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ بیسیکلی ایک ہوموجنائزیشن کی پالیسی ہے۔ چائنا اپنے کسی بھی مائنورٹی کو یا کسی بھی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کو جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی آئیڈیالوجی یا کمیونزم کی آئیڈیالوجی سے الگ ہو، اسے ایگزسٹ نہیں کرنے دینا چاہتی۔ یہ چائنا کی پالیسی 1949 کے انقلاب سے لے کر کے آج تک جاری ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماؤ نے کلچرل ریولوشن کیا تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا جو چائنیز تھے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو زنجیانگ پروونس میں ان کا ظلم و ستم ہے وہ جاری ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں جو ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی ہے، اسے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈ وار جو چائنا کے ساتھ امریکہ کا چل رہا ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اور حق صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس سے دنیا کی جو توجہ ہے وہ غور مسلمانوں کی جانب گئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ نسبندی اور اسقاط حمل جیسی جو ترکیبیں ہیں وہ تک چائنا استعمال کر رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا کی جو ایٹروسٹیز ہیں یا چائنا کی جو زیادتیاں ہیں زنجیانگ پروونس میں غیر مسلمانوں کے خلاف، وہ ناقابل برداشت ہیں۔ تمام انٹرنیشنل نارمز، تمام جو انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں، ان تمام کا وائلیشن ہے۔ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی ایک پالیسی جو ہے، امریکہ جو اوپینین میکر ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا جو اوپینین میکر ہے وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ تو امریکہ کی اس پہل سے یقیناً جو غیر مسلمان جن کے اوپر عام طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ویسی توجہ نہیں تھی، خاص کر کے کوئی افیکٹو کچھ کرنے کا، تو اس رد عمل سے امریکہ کے یقیناً ایک بڑا اثر پڑے گا۔ جی، اور حق صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ تمام تر معاملہ اب پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر سب جمع ہو رہے ہیں، کیا کہیں نہ کہیں چائنا کی جو تمام ناپاک حرکتیں ہیں اب ان پر قدغن لگایا جا سکتا ہے، کم سے کم امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ جو کہا جاتا ہے جو نیشن اسٹیٹس ہیں دنیا کے جتنے بھی، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے کے حربے اپناتے ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اپنے حلیف ممالک کے ساتھ، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یہ حلیف ممالک ہیں جو اب سامنے آئے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس بات پہ ایگری کرنا، اور پہلے جرمنی کے ایجوکیشن منسٹر نے اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ غیر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ان کے خاموش رہنا، یہ شروعات کی بات ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ صدارتی انتخابات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلیک نیشنلزم امریکہ میں بہت تیزی سے رائز کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو اسلامو فوبیا امریکہ میں ہے اور جس کو جنریٹ کرنے میں، جسے مضبوط کرنے میں ٹرمپ کا ہاتھ ہے، اور جو مسلم ووٹرز ہیں خاص کر کے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف ہیں وہاں پہ، ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر کے ٹرمپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔
لیکن بہرحال ایک نیگلیکٹڈ کمیونٹی جس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں جاری ہیں ری ایجوکیشن کے نام پہ، جنہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ دنیا کی توجہ ہوئی ہے، اور یہ زیادہ اہم ہے کہ کم سے کم دنیا کی توجہ گئی ہے۔ ڈاکٹر محب الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو سے تمام بات چیت کے لیے، تجزیے کے لیے۔